دس از صحیح حدیث، اوتھینٹک نریشن ہے، ابن ماجہ میں آتی ہے، اور طلحہ ابن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یعنی طلحہ ابن عبید اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. مفہوم ہے کہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، اور یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں. اور اب یہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے خواب میں اپنے ساتھ دو اور صحابی دیکھے. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں اور میرے برابر میں دو آدمی ہیں. کہتے ہیں ان دو آدمیوں کو میں خواب میں پہچان لیتا ہوں، اور وہ دو صحابی رسول ہیں. اب یہ طلحہ ابن عبید بتا رہے ہیں کہ جب میں یہ خواب میں ان دو صحابیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ کون ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں کون ہیں. کہتے ہیں یہ دونوں وہ تھے جو ایک ہی دن ایمان لے کر آئے تھے، یعنی ایک ہی دن مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے آ کر اسلام ایک ساتھ قبول کیا تھا، ایک ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شہادت دی تھی. اب طلحہ ابن عبید کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہو گیا، اور جس کا انتقال پہلے ہوا وہ شہید ہوا. پھر جو دوسرا تھا وہ ایگزیکٹلی 1 سال کے بعد وفات پا گیا، اور اس کا انتقال فزیکل ڈیتھ سے ہوا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں طبعی موت، یعنی طبعی موت اس کو آ گئی. تو طلحہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اب میں خواب میں ہوں، اور میرے ساتھ وہ دو صحابی خواب میں مجھے جنت کے دروازے پر نظر آتے ہیں جو ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تھے. ایک کا انتقال 1 سال پہلے شہادت سے ہوا، ایک کا انتقال ایگزیکٹ 1 سال کے بعد طبعی موت سے ہوا. اب وہ کہتے ہیں خواب سنا رہے ہیں، کہتے ہیں خواب میں آواز آتی، خواب میں کیا ہے، وَنَادَى منادی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی فرشتہ پکارتا ہے، اور جنت کی طرف کہتے ہیں پہلے اس کو پکارا جاتا ہے، یعنی دروازہ کھول کر اس کو انٹرنس کی پہلے پرمیشن دی جاتی ہے، جس صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا اور فزیکل ڈیتھ ہوئی تھی، طبعی موت ہوئی تھی، حالانکہ شہادت کا درجہ پہلے والے کو ملا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب میں اس صحابی کو جنت میں پہلے داخل ہوتے ہوئے دیکھا جن کو ریگولر پیٹرن کی جو تھی موت وہ آئی تھی، اور شہید نہیں ہوئے تھے. وہ شہید کے 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، لیکن پہلے ان کو پکارا جاتا ہے، اور پھر وہ شہید صحابی جو ہیں ان کو پکارا جاتا ہے. اب کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. ابن عبید کہتے ہیں کہ وہ دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں، اور میں اپنے خواب میں وہیں جنت کے دروازے پر کھڑا رہ جاتا ہوں، اور مجھے کہا جاتا ہے، اب ان کو خواب میں کہا جاتا ہے کہ آپ واپس جائیے، اس لیے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. اب جب طلحہ ابن عبید نے یہ خواب دیکھا، آپ بھی اگر ایسا خواب دیکھیں when you will wake up، آپ کو بہت اچھا لگے گا. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے ساتھ وہ دو لوگ دیکھے جن کو آپ جانتے ہیں، اور الحمدللہ ایک اتنی اچھی بشارت آپ کو مل گئی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جن کو آپ نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل کر دیے گئے. اور آپ کو ایک اور اچھی بشارت مل گئی کہ ابھی still you have a chance to survive in this world، because آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کی باری نہیں آئی، so you better move on، ابھی آپ یہاں سے چلے جائیں. اب طلحہ ابن عبید کے لیے بھی یہ بہت اچھا خواب تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں مجھے پروفیسی لگ رہی تھی کہ فائنلی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. اچھا، اب یہ طلحہ ابن عبید وہی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کس نے کل اچھا خواب دیکھا تھا وہ سنائے. تو اسی طرح جب طلحہ ابن عبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین میں پوچھا، طلحہ ابن عبید نے فوراً اپنا خواب سنانے کی بات کی، پھر انہوں نے اپنا خواب سنایا. اب جب انہوں نے اپنا خواب سنایا تو جو آس پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تھوڑا سا حیران ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فیشل ایکسپریشن سے پہچان لیا کہ یہ لوگ پریشان اور حیران کیوں ہو رہے ہیں. تو صحابہ سے جب اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ مفہوم آتا ہے حدیث کا کہ شہید کو پہلے جنت میں داخل کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ شہادت کے تو بہت درجے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ کیا دوسرا صحابی، دوسرا انسان شہید کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نہیں رہا؟ سب نے کہا جی ہاں. رسول اللہ نے فرمایا کیا اس دوسرے شخص کو ایک اور اگلے سال کا رمضان نصیب نہیں ہوا؟ سب نے کہا جی ہاں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے روزے رکھ کر نمازیں نہیں پڑھی؟ سب صحابہ نے کہا جی ہاں بالکل پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے روزے رکھ کر نماز پڑھ کر قرآن نہیں پڑھا؟ سب صحابہ نے کہا جی بالکل، سب انہوں نے پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک رمضان اور عبادات کی وجہ سے ان دونوں صحابہ کے درمیان زمین اور آسمان سے زیادہ فاصلہ آ گیا ہے۔ اگر ہم رمضان کی اہمیت سمجھ جائیں تو ہم رمضان کو ضائع نہ کریں۔ آپ تھکیں، آپ قربانی دیں نیند کی، آپ لگ جائیں اللہ کی عبادت میں اور آپ میکسیمم ٹائم اس کی عبادت کریں، تب بھی کم ہے بیکاز اٹس اے ہیوج اپرچونٹی جو اگر ہمیں اس سال انشاءاللہ نصیب ہو جاتی ہے۔